اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج سے ہم باقاعدہ قرآن پاک کی شروعات کر رہے ہیں، اور آج ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کو ہم کور کریں گے آج انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ان کو ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم رواں پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، ح میم زبر ہم، الحم دال پشتو، الحمد لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ ہا زیر ہی، للہ و با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، عال میم یا زیر می، اعلمی نون زبر نا، اعلمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم وقف کے بعد اس کو ڈائریکٹ پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے، الف کے اوپر عارضی زبر لگائیں گے اور پھر پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ جی اب ان کو تجویدی اصولوں کے ساتھ باقاعدہ سے سمجھتے ہیں۔ الحمد، سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے ہے حمزہ۔ حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی کا حرف ہے، اور یہ حلق کے نچلے حصے سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے لام۔ لام جو ہے وہ اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ہا جو ہے حروف حلقی کا حرف ہے، اور یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے دال پشتو، دال کو بھی نرمی سے ہم پڑھیں گے۔ لفظ اللہ باریک پڑھیں گے، نرمی سے ادا کریں گے۔ للہ الحمد للہ، ہا جو ہے وہ حرف حلقی سے ہے، جیسے ہم نے حمزہ ادا کیا تھا ویسے ہی یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ حلق کے نچلے حصے سے اس کو ادا کریں گے اور آواز آپ کو باہر نکلتی ہوئی محسوس ہوگی، ہا للہ۔ اوکے، اس کے بعد ہے را، را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کے بعد ہے با، با کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے با کو 2 باری پڑھنا ہے۔ را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، الگ الگ با دونوں میں پڑھا گیا، رب بل، رب بل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عین، عین جو ہے وہ بھی حروف حلقی کا حرف ہے، جیسے ح ادا کیا تھا ویسے ہی اسی مخرج سے عین ادا ہوگا۔ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، رب العالمین۔ اس کے بعد لام ہے، لام کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے میم، میم کے بعد ہے یا، یا سے پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے مد اصلی ہو رہا ہے، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، رب العالمین۔ اور اس کے بعد نون زبر نا ہے، اور اس کو اگر ساکن کریں گے تو پھر ہم مد لین ادا کریں گے۔ یہاں پہ کیسے ہوگی، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو ہم آلموسٹ 2 الف یا 3 الف کے برابر اس کو ہم کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آگے جو الف ہے، اگر ہم اس کو وقف کرنے کے بعد پڑھتے ہیں تو اس الف کے اوپر ہم اس کو ہم حمزہ کر دیں گے، یعنی کہ اس کے اوپر عارضی زبر لگائیں گے، اور پھر زبر کو را سے ملا کے پڑھیں گے۔ حمزہ را زبر ار، راہ زبر راہ، الراہ، را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ ہا جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا حروف حلقی کا ہے، اور اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو وائبریشن ہوتی ہے سانس میں۔ اس کے بعد میم کھڑا زبر ما، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، پھر نون کو را سے ملائیں گے، را کے اوپر تشدید ہے، را 2 بار پڑھا جائے گا، نر راہ، ٹھیک ہے۔ اور یا سے پیچھے زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مد اصلی ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الرحیم۔ اور اس کو وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب ہم الحمدللہ رب العالمین، اس کو ہم گرامر کے اصولوں کے مطابق سمجھتے ہیں۔
ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں الحمد، اس میں جو ال ہے سب سے پہلے اس کو سمجھیے کہ یہ اسم ہے اور یہ اسم معرفہ کی نشانی میں آتا ہے۔ ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، اسپیشل بات، ٹھیک ہے۔ اور الحمد دیکھیں حالت رفع میں ہے، دال کے اوپر پیش ہے تو یہ حالت رفع میں ہے اور یہ اسم معرفہ ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد للہ میں جو لام زیر لی ہے وہ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے۔ اور آگے للہ پورا جو لفظ ہے اللہ، لفظ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اسم ہے۔ اور دوسری اس میں اسپیشل بات کیا ہے کہ یہ موصوف ہے، یعنی کہ جو مرکب توصیفی کا پہلا جز ہوتا ہے، پہلا جز جو ہوگا مرکب توصیفی کا جس پہ صفتیں بیان ہوتی ہیں، اور صفتوں سے پہلے ہم سب سے پہلے موصوف کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ، اور یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ موصوف ہے۔ آگے ہے رب العالمین، یہ موصوف کی صفت نمبر 1 ہے، رب العالمین صفت نمبر 1 ہے۔ یہ تو ہو گیا مرکب توصیفی۔ دوسری اس میں کون سی اسپیشل بات ہے کہ یہ رب جو اس میں آیا یہ ہے مضاف، اور عالمین یہ ہے مضاف الیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عالمین کا رب، اس جملے میں یہ کیا ہے؟ مرکب ناقص ہے، اور یہ پورا جملہ مکمل نہیں ہے، اس میں عالمین کا رب، اور اس میں کا آنے کی وجہ سے عالمین کا رب جو ہے اس میں جو کا آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، رب العالمین۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو مرکب اضافی ہے اس کا جو قاعدہ ہے، اس کا ایک تو قاعدہ یہ ہے کہ بغیر ال کے ہوگا اور بغیر تنوین کے ہوگا، اور جو مضاف ہوگا وہ پیش کے ساتھ ہوگا، جبکہ عالمین جو ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا۔ اچھا، اس میں اب دیکھیں کیا دو چینجنگ ہے۔ رب جو ہونا چاہیے تھا قاعدے کے مطابق وہ رب کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پیچھے حرف جار ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آگے جو عالمین، یہ جو عالمین ہے یہ کیا ہے؟ یہ حالت جر میں ہی ہے، کیونکہ اگر یہ حالت رفع میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ عالمون، اوکے۔ اس کے بعد یہ جو للہ اس کا جو جار ہے، یعنی کہ حرف جار جو ہے للہ کا جو لام ہے، یہ جو پورا جملہ آگے بن رہا ہے رب العالمین، یہ کیا ہے؟ یہ مجرور حالت میں ہے۔ اس میں اب آپ دیکھیے کہ اس میں دو مرکب آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو للہ تھا وہ تھا مرکب جاری، اور رب العالمین کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے حرف آ رہا ہے، آگے جو لفظ ہے وہ ہے الرحمن، الرحمن۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسم ہے؟ یہ اسم کس وزن پہ ہے؟ یہ فعلان کے وزن پہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے الرحیم، یہ فعیل کے وزن پہ ہے۔ اچھا، اب ان دونوں میں کیا بات ہے؟ جیسے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موصوف ہے، تو اس کی صفت نمبر 1 ہم نے بیان کی تھی رب العالمین، یہ ہے صفت نمبر 1۔ صفت نمبر 2 کون سی ہے؟ الرحمن۔ اور صفت نمبر 3 کون سی ہے؟ الرحیم۔ یعنی کہ یہ تینوں صفات جو ہیں یہ لفظ اللہ کے لیے ہیں، اور لفظ اللہ جو ہے وہ موصوف ہے، اور یہ 3 صفات ہیں، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مرکب توصیفی ہو گیا۔ یعنی کہ ان دونوں آیات میں 3 مرکب ہیں۔ سب سے پہلے مرکب جاری تھا للہ، اور دوسرا مرکب اضافی رب العالمین، اور پھر تیسرا مرکب۔ ان سب کو ہم نے سب سے پہلے ہم نے للہ لفظ اللہ جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے کہ یہ موصوف ہے، اور آگے جتنا جملہ بن رہا ہے دونوں آیات کا ملا کے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مرکب توصیفی بن گیا۔ الحمد کو اب آپ دیکھیں کہ یہ مذکر ہے، جنس میں یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، یعنی کہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور الرحمن میں دیکھیے آپ کہ جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ اسی طریقے سے الرحیم بھی سیم اسی طرح ہے، جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا گرامیٹک انالیسس۔ اسی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔
जी سب سے پہلے کیا ہے الحمد. ال کا کیا مطلب ہے تمام. ال کا کیا مطلب ہے خاص. حمد تعریفیں. الحمد تمام تعریفیں. لام زیر لی کا کیا مطلب ہے کے لیے اللہ کے لیے. رب عالمین تمام جہانوں کا. الرحمن بہت مہربان. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں یا خاص تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. نہایت مہربان اور رحم کرنے والا. اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں تمام خاص تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے نہایت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. بہت برکتوں اور عظمت والی ہے یہ سورت سورۃ الفاتحہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے کہ آسمانوں میں سے ایک آواز آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا. کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ایک فرشتے نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ بھی کبھی زمین پہ پہلے نہیں اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشخبری سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. 2 نور ان کو کہا گیا ہے. سب سے خاص بات یہ کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں یا یہ 2 سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کو پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور بہت ہی مبارک صورت اس کو کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کے مختلف نام بھی ہیں اور جن میں سے سب نام لینا تو مشکل ہے. اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے اور اس کو شفا بھی کہا گیا ہے، اس کو صلات بھی کہا گیا ہے. اور سورۃ الفاتحہ لفظ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ کھولنے والی، اوپننگ کرنے والی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ صورت ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوئی. ٹھیک ہے، کتنا پیارا اس کا میننگ ہے. سورۃ الفاتحہ کا کیا مطلب ہے کہ فاتح الکتاب، فاتح القرآن، اوپننگ صورت. اسی صورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے دیکھیں ال جو ہے، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، اسپیشل، جس میں ہر پوری بات جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے، سمجھ لگ جائے. یعنی کہ اس کے بعد ہے حمد. اس کا مطلب ہو گیا کہ کسی کی کمال کی تعریف کرنا، تعریف کی انتہا کر دینا. اور کیونکہ جو دوسرے جس شخصیت کی تعریف کی گئی ہو وہ ہر حال میں، ہر لحاظ میں پرفیکٹ ہو، بڑائی اس کی بیان کی جائے اور اس کی عظمت بیان کی جائے، ایسی تعریف ہو جس میں محبت اور تعظیم بھی شامل ہو. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ جو صرف ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صرف رب ہی کی ذات ایسی ہے جس کی اس لیول پہ ہم تعریف کر سکتے ہیں. تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی ہیں. یہ انہی کی ذات اس قابل ہے، وہی ذات ہے جو ہر طرح کا اس کے شکر ادا کیا جا سکتا ہے. ہر طرح کی تعریف انہی کی ذات کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ الحمدللہ جو ہے، یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے تمام جو درمیان میں جو خلا ہے اس کو یہ بھر دیتا ہے اور میزان کو بھر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور لفظ اللہ جو ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے. یہ اللہ پاک کا اصل نام ہے. لفظ اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جلالہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے. الرحمن الرحیم، المالک القدوس، یہ جو سب ہے یہ کیا ہے؟ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اصل نام ہے وہ ہے اللہ. اوکے. اور اس کے علاوہ دیکھیں اسی آیت میں رب العالمین نے اپنے دوسرا نام کیا چوز کیا ہے؟ رب.
اس کو ہم جو سب سے پہلے 3 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا رب کی میننگ کو سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں اٹ مینس کہ آپ پورے دین کو سمجھ کے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہیں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ مالک ہیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ مدبر ہیں۔ خالق ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو پیدا کرتا ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ اسی طرح پورے جہان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور اس پورے جہانوں کا اور ہر انسان کا اور ہر اپنی مخلوق کا جو مالک ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ بھی صرف اللہ کی ذات ہی ہوگی۔ کسی کی آپ زندگی دیکھتے ہوں گے، کسی غلام کی، تو اس کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ وہ اس کا اٹھنا سونا اپنے مالک کے حکم پہ ہے، اس کا ہر کام، اس کی ہر طرح کی خدمت اپنے مالک کے لیے ہے۔ ساری زندگی وہ ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے، جیسے اس کا مالک جس طرح کا حکم دیتا ہے وہ اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، اب ہم جو انسان ہیں، ہمارے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو مالک ہے یعنی کہ اللہ پاک، انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ آگے ہے رب العالمین۔ عالمین کیا ہے؟ یہ اللہ پاک جو ہے وہ تمام تر عالموں کے رب ہیں، تمام عالمین کے رب ہے، یعنی کہ عالم جو ہے وہ ایک نہیں ہے۔ کا ایک اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے ہیں۔ کتنے عالم بنائے ہیں؟ 10,000۔ اب آپ نوٹس کریں، کچھ کو اپنے ذہن میں لائیں۔ انسانوں کی دنیا ہے ایک الگ، جانوروں کی ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ ان کی زندگی ہے، فرشتوں کا الگ ایک زندگی ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی ایک الگ دنیا چل رہی ہے، جو سمندری جانور ہیں ان کی الگ ہے، جنات کی الگ ہے۔ آپ درختوں کو دیکھ لیں، یہ جو ہے جاندار ہے نا، ان کی ایک اپنی دنیا ہے، اور اس کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں جو ہمیں انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ اس دنیا میں کائنات کے مختلف جو سیارے ہیں وہاں پہ آباد ہوں گی۔ تو یہ جو جتنی یہ سب چیزیں ہیں، ان کو ہم کیا کہیں گے ان سب باتوں کو؟ کہ یہ سب کیا ہے؟ عالم۔ اور ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور انسان ہوں، حیوان ہوں، جن ہوں، پرندے ہوں، ہر ایک کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی تعریف میں کیا کہا ہے کہ میں سارے عالمین کا، تمام عالمین کا رب ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے رحمان اور رحیم کو ایک باری، جبکہ ہم پہلے ایک بار پڑھ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ الرحمن اور الرحیم ان دونوں کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ایک ہی ہیں، رحانی۔ ٹھیک ہے، الرحمن میں کیا ہے؟ الرحمن لفظ میں ہے شدت، وسعت، بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا، بھر جانا کسی چیز کا، رحمتوں کا، رحمتوں سے بھری ہوئی بات۔ وہ ذات جو رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، رحمتوں کی انتہا ہے، شدت ہے، انٹینسٹی ہے، بھری ہوئی ذات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی۔ اور یہ جو رحمتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، جو شدت کے ساتھ ہیں، وہ ہر طرح کی مخلوق کے لیے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مسلم ہوں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، یا غیر مسلم ہوں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے، جنات ہوں، انسان ہو، جنگلی جانور ہوں، سمندری جانور ہوں، ہر طرح یہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے۔ ان کی جو رحمت کا ایک شدت ہے، ایک وسعت ہے، وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے، جو تمام مخلوقات کو ہر وقت رزق جو ہے وہ رب دیتا رہتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ انسان ہی ہے جن کو فکر ہے کمانے کی اور کما کے کھانے کی، جبکہ جتنی باقی مخلوق ہے وہ سب کماتی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور وہ جب بھی سوتی ہے وہ کھا کے ہی سوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں الرحیم۔ الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ بار بار رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، تسلسل سے رحم کرنے والا۔ اس کے لیے تھوڑی سی ہم کیا چینج آ رہا ہے وضاحت میں، کہ ان کے اوپر رب کی مہربانی جو ہے، رحمت جو ہے، رحم کی معنی میں وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔
ان کے اوپر بار بار اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اپنی رحمتیں ہمیشہ ان پہ نچھاور کرتا رہتا ہے۔ اور جیسے دنیا میں ان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کو، اور ان کو آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور قیامت تک ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ ایمان والوں کے اوپر اسپیشل بات ہے۔ جیسے مسلمان ہیں، وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد یا کوئی بھی گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کو اس بات کی ہوش آتی ہے کہ ہم سے کچھ غلط ہو گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب وہ معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات کو ان پہ رحم آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس انسان سے دوبارہ سے وہی گناہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر نادم ہوتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ پاک سے وہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی موت کا وقت اس کے قریب نہ آ جائے۔ تو اللہ پاک جو ہیں وہ اپنے فرما بردار لوگوں کے اوپر ان کی خاص رحمت ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں بھی، اور اس کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا ایمان والے لوگوں پہ، مومنین پہ۔ آج ہم نے 2 آیات کو سمجھا الحمدللہ۔ آج ہم نے 2 آیات کا ترجمہ کیا اور مختصر تفسیر بیان کی، اور اس کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کیجیے گا، اور میرے لیے اور اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا، میرے لیے، مجھے جس کا فائدہ میری ذات کو بھی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کا فائدہ آپ کی ذات کو بھی ہوگا انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر آپ بھلائی کی نیت سے اس بات کو دوسروں تک شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔